تھی جناب ابو طالب کے گھر میں. اچھا لوگ کہتے ہیں ابو طالب نے کلمہ ہی نہیں پڑھا. تو جو ہے جناب ابو طالب کا کلمہ پڑھنا ثابت نہیں. پچھلے دنوں ایک مولانا صاحب اہل سنت نے مجھے فون کیا کہ مولانا صاحب آپ سے ایک روایت پوچھنی ہے. میں نے کہا پوچھو. کہا یہ بتاؤ کہ اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا؟ جو ہے ہمیں اپنا پتہ نہیں, ہم کتوں کے پیچھے لگ گئے ہیں کہ کتا جنت میں جائے گا یا کتا. تو بھائی اپنے بارے میں سوچو, جنت میں جاؤ گے یا جہنم میں جاؤ گے. اپنی اولاد کے بارے میں سوچو, اپنے ماں باپ کے بارے میں سوچو. ماشاءاللہ. تو میں نے اس کو کہا کہ ہاں بعض ایسی روایتیں ہیں, اس نے ایک اچھا کام کیا ہے تو اللہ اس کو صلہ دے گا. تو اس نے کہا جی انسان بھی جنت میں, کتے بھی جنت میں, یہ کیسی جنت ہوگی؟ میں نے کہا بھائی جنت کے مختلف طبقات ہوں گے, یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ سارے اکٹھے, کوئی اونچے درجے والا, کوئی نیچے درجے والا, کوئی اس سے نیچے درجے والا. تو میں نے بھی اس مولانا سے ایک سوال کیا. میں نے کہا اچھا تم کہتے ہو یہ جنت میں جائے گا, ہمارے علماء بھی کہتے ہیں, اس کی خوبی کیا ہے اس کتے کی؟ بھائی وہ اصحاب کہف جو تھے غار والے, ان کی حفاظت اس نے کی. میں نے کہا تمہارے ایمان کتنے غیر محفوظ ہیں کہ اگر ایک کتا حفاظت کرے اولیاء اللہ کی, وہ نبی نہیں تھے, اللہ کے اولیاء تھے, تو تم اس کتے کو جنتی بنا دیتے ہو. اور جس نے ساری زندگی رسول اللہ کی مدد کی اور ساتھ دیا, اس کا نام ابو طالب ہے, اس کے ایمان کے بارے میں آج تک پتہ ہی نہیں. یا کبھی ہمیں کہا جاتا ہے کہ جناب ابو سفیان نے تو اسلام قبول کیا, ابو طالب کا ایمان ثابت, ہم احترام کرتے ہیں, اس نے اسلام قبول کیا صحابی رسول کا. لیکن ایک بات کا تو ہمیں جواب دو کہ نعوذ باللہ ابو طالب نے کلمہ نہ پڑھ کر اسلام کو نقصان کیا دیا, اور ابو سفیان نے کلمہ پڑھ کر دین اسلام کو فائدہ کیا دیا. ابو سفیان نے کلمہ پڑھ کر دین اسلام کو ماویہ جیسا بیٹا دیا, یزید جیسا پوتا دیا. میرے ابو طالب میں جس کو نعوذ باللہ تم کافر کہتے ہو, دین کو علی جیسا بیٹا عطا